بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جنوبی ایشیا کی تنظیم سارک کے حوالے سے بات کریں گے۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن یعنی سارک کا قیام 8 دسمبر 1985 کو عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کے مستقل اراکین کی تعداد 7 تھی۔ ان ممالک میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور مالدیپ شامل تھے، جبکہ افغانستان کو بھی بعد میں سارک کے مستقل رکن کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد سارک دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم سمجھی جاتی ہے، جو 2 ارب سے زیادہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں سارک علاقائی تعاون کی اہم ترین تنظیم کے طور پر سامنے آئی، تاہم بعد میں رفتہ رفتہ یہ تنظیم غیر مؤثر ہوتی چلی گئی۔ سارک کو غیر مؤثر کرنے میں سب سے زیادہ اور بڑا منفی کردار بھارت کا ہے، کہ جس نے پاکستان دشمنی کے اپنے ایجنڈے کے تحت سارک کو OIC کی طرح ایک غیر فعال اور غیر مؤثر تنظیم بنا دیا۔ جنوبی ایشیا میں مستحکم علاقائی تعاون ہمیشہ سے ایک مشکل معاملہ رہا ہے۔ پاکستان کی سبھی حکومتوں کی ہمیشہ سے خواہش اور کوشش رہی کہ علاقے میں امن اور خوشحالی کے لیے علاقائی تعاون کو فروغ ملے اور تمام ممالک ایک دوسرے کی مدد سے خطے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھیں۔ اسی لیے 1985 میں جب جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے نام سے وجود میں آئی تو اکثر امن پسند حلقوں کو توقع تھی کہ یہ تنظیم خطے میں امن و ترقی کے نئے باب کھولنے میں کامیاب رہے گی، کیونکہ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمن نے ابتدائی عرصے میں اس جانب کافی پیش رفت بھی کی تھی، مگر بدقسمتی سے تاحال یہ خواب اپنی تعبیر نہ پا سکا۔ 8 دسمبر 1985 کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بننے والی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن نامی یہ تنظیم ابھی تک کسی بھی حوالے سے اپنی افادیت ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ ذمہ دار، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، بھارت ہے، کہ جس نے باہمی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اس فورم کو کبھی استعمال ہی نہیں ہونے دیا۔ جی ناظرین، سارک تنظیم کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس تنظیم کو 2 رکن ملک یعنی پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ اس کا صدر دفتر نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہے۔ 8 مستقل ارکان کے علاوہ آسٹریلیا، چین، امریکہ، یورپی یونین، ایران، جاپان، کوریا، ماریشس، میانمار کو اس تنظیم کے آبزرور یعنی مبصرین کا درجہ حاصل ہے۔ اس تنظیم کے سبھی ارکان اور بھارت میں ایک مشترک قدر یہ ہے کہ بھارت کی جغرافیائی یا سمندری حدود سارک کے سبھی ملکوں سے متصل ہیں، ماں سوائے افغانستان کے، اور اپنے اسی امتیازی وصف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلی کے حکمرانوں نے اس تنظیم کو تاحال صحیح طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہونے دیا، بلکہ بھارت کے سبھی ہمسایہ ممالک بشمول نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان گاہے بگاہے اس کی ریشہ دوانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ سارک ممالک سے بھارت کے تعلقات اور پاکستان کے خلاف بھارتی ریشہ دوانیوں کی تاریخ بہت طویل اور تلخ ہے۔ بھارت کئی مواقع پہ پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا مرتکب ہوا، بلوچستان، گلگت، سندھ اور آزاد کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دیا، اور افغانستان میں بھی اپنے قونصل خانوں اور ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی قابل مذمت کاوشیں کرتا رہا ہے۔ بھارت نے 1971 میں اعلانیہ طور پر طاقت اور سازشوں کے ذریعے پاکستان کو دلخت کروایا، اور اس کا اعتراف بھی متعدد مواقع پہ دلی کے حکمران کر چکے ہیں۔ مودی نے 6 جون 2015 کو اپنے دورہ بنگلہ دیش کے دوران را اور مکتی باہنی کی بنگلہ دیش اور پاکستان میں مداخلت کو بطور کارنامہ پیش کیا۔ پاکستان کا دلخط ہونا قومی تاریخ کا ایسا المیہ تھا جسے بجا طور پر سیاہ ترین ہی قرار دیا جا سکتا ہے، مگر یہ نوبت یہاں تک کیوں اور کس طرح پہنچی؟ اس کے پیچھے محرکات و عوامل کو بھارت اور بنگلہ دیش کی عوامی لیگی حکومت نے اپنے مخصوص مفادات کے تحت استعمال کیا اور اس کی تاریخی حیثیت مسخ کر کے من پسند نتائج عکس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جی ناظرین، بھارت کھلے عام پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا مرتکب بھی ہوتا رہتا ہے۔ انڈین میڈیا کے ہر چینل، ہر بلیٹن کے 30% وقت میں پاکستان کے خلاف زہر افشانی دیکھنے میں آتی ہے۔ سارک تنظیم کے ضمن میں بھی بھارت نے اڑی ثانیہ کو بنیاد بنا کر عیاری سے 19ویں سارک سمٹ کے انعقاد کی راہ
مسدود کر دی تھی۔ محض اسی واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سارک تنظیم تاحال کیوں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائی۔ جی ناظرین، سری لنکا ان دنوں خانہ جنگی کا شکار ہے اور دیوالیہ ہونے کے باعث وہاں معاشی اور سیاسی انتشار کی سی صورتحال ہے۔ اگر وہاں بد امنی کی وجوہات پر نظر ڈالیں تو بھارت کی پر درپردہ LTTE، جنہیں تامل ٹائیگرز بھی کہا جاتا ہے، نے سری لنکا میں 1983 سے 2009 تک قتل و غارت گیری کا وہ بازار گرم کیا جس پر قابو پانے کے لیے سری لنکن اداروں کو سر توڑ کوششیں کرنا پڑیں۔ تقریباً 26 سال چلنے والی اس جنگ نے سری لنکا کو بد امنی کا گڑھ بنائے رکھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں 27,000 سے زائد تامل ٹائیگرز ہلاک ہوئے، جبکہ 29,000 کے قریب سری لنکن اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ LTTE کو ابتدائی ٹریننگ بھارتی خفیہ ادارے را نے فراہم کی اور 5 جون 1987 کو جب سری لنکن حکومت نے اعلان کیا کہ وہ LTTE کو شکست دینے کے قریب ہے تو بھارتی فضائیہ نے اپنے طیاروں کے ذریعے باغیوں کے اکثریتی علاقوں میں 25 ٹن خوراک، دوائیوں اور ہتھیاروں کا سامان ڈراپ کروایا تاکہ وہ کمزور نہ پڑیں اور سری لنکا میں خانہ جنگی برقرار رہ پائے۔ اسی سبب کے رد عمل کے طور پر بھارت کے چھٹے وزیر اعظم راجیو گاندھی 21 مئی 1991 کو LTTE کے خودکش حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بھارت سری لنکا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ابر روز روشن کی طرح عیاں ہے اور ہر ذی شعور باخوبی آگاہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ کے لیے افغان سرزمین کو حد المقدور استعمال کیا اور TTP سمیت مختلف دہشت گرد جماعتوں کی سرپرستی بھی کرتا رہا، مگر بھارت کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انٹیلیجنس آپریشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب سقوط کابل ہوا اور افغان طالبان نے اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ اطلاعات کے مطابق کابل میں طالبان کے داخلے کے بعد وہاں بھارتی سفارت خانے کے عملے کو حکم دیا گیا کہ وہ تمام حساس کاغذات کو الیکٹرانک بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیں اور خاک کر دیں، کیونکہ ان دستاویزات سے بھارت کی افغانستان میں کثیر سرمایہ کاری اور دہشت گردی میں معاونت کے ثبوت دنیا کے سامنے آ سکتے تھے۔ جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں سارک کے رکن ملک بھوٹان کی۔ چاروں اطراف خشکی سے گھرا ہوا بھوٹان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت نے اسے ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ بھوٹان کسی بھی طور چین کے کیمپ میں نہ جانے پائے۔ اسی لیے بھارت کے بھوٹان کے ساتھ بھی تعلقات بڑی حد تک تلخ ہو رہے ہیں۔ بھوٹانی اخبارات نے کورونا وائرس کے دنوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کا انڈین ملٹری ٹریننگ ٹیم کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ واضح ہے کہ بھارتی فوج بھوٹان کی شاہی فوج کو تربیت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوٹان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور خراب مالی حالات کے لیے بھی بھارت کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں۔ بھوٹانی عوام کا شکوہ ہے کہ بھوٹان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو ترجیح دی، مگر دلی کے حکمرانوں کی جانب سے ہمیشہ ان کا استحصال ہی کیا گیا ہے اور ہمیشہ آقا اور غلام والا برتاؤ رکھا گیا ہے۔ بھوٹان کی خارجہ پالیسی پر بھی عملی طور پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیشہ اس پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ چند ممالک کے علاوہ کہیں بھی اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے قائم نہ کرے۔ بھوٹان کے عوامی اور سیاسی ایوانوں میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھوٹان میں بھارت کی کرنسی کو ممنوع قرار دیا جائے، کیونکہ اس سے سارا ریونیو دلی سرکار کو ہی چلا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب آئیے بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام میں بنیادی کردار بھارت نے ادا کیا، مگر بنگلہ دیشی حکومت کے بھارت کے ساتھ تعلقات مختلف وقتوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار بھی رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے رواں سال بھوٹان، مالدیپ اور سری لنکا کے ساتھ بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر بھی بنیادی طور پر دیرینہ تنازع دریائے تیستا پر بات کی گئی، جو گزشتہ 50 برس سے بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین کشیدگی کا باعث ہے۔ بھارت بنگلہ دیش اور چین کے بڑھتے روابط سے بھی پریشان ہے، کیونکہ چین دریائے تیستا کے پروجیکٹ میں بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر خطیر سرمایہ کاری کر چکا ہے اور اس ضمن میں اب ایک فریق کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ جی ناظرین، اب نیپال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 1988-89 میں بھارتی حکومت نے جس طرح نیپال کی اقتصادی ناکہ بندی کی، وہ اس خطے کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس کے بعد بھی 2015 میں مدیشی باشندوں کے نام پر جس طرح نیپال کو تختہ مشق بنایا گیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ نیپال مکمل طور پر خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے اور اپنی تمام تر تجارت اور معیشت کے لیے بھارت کا محتاج ہے، اسی لیے بھارتی حکمرانوں نے نیپال کو ہمیشہ دباؤ میں رکھا اور اس کے داخلہ امور میں کھل کر دخل اندازی کی اور ہمیشہ نیپال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ 1 جون 2001 کو نیپالی شاہی خاندان کے 9 افراد کو ماہانہ فیملی ڈنر کے دوران فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں مختلف مواقع پر ثابت ہوا کہ اس سازش کے ماسٹر مائنڈ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور انڈین انٹیلیجنس بیورو تھے۔ مرنے والوں میں نیپالی بادشاہ بریندرا، ملکہ ایشوریا اور شاہی خاندان کے دیگر 9 افراد شامل تھے۔ بادشاہت ختم ہونے کے بعد نیپالی ماؤسٹ پارٹی کے چیئرمین پشپا کمال ڈول نے ایک عوامی اجتماع میں انکشاف کیا کہ شاہی خاندان کی نسل کشی کی سازش بھارتی خفیہ ایجنسی را اور انڈین آئی بی نے رچائی تھی تاکہ بادشاہ کی ہلاکت کے بعد اس کے بھائی کو تخت نشین کیا جا سکے۔ ڈنر کے موقع پر فائرنگ کے دوران گیندرا کا خاندان بھی موجود تھا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ گیندرا نے بھائی اور بھتیجے کی موت کے بعد تخت نشین ہونے پر تمام بھارت نواز پالیسیاں اپنا لی، جس سے بھی اس خیال کو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ شاہی خاندان کی ہلاکتوں میں بھارت کا ہی ہاتھ تھا۔ یاد رہے کہ نیپال کے ساتھ بھارت کے سرحدی علاقوں پر بھی تنازعات چلے آ رہے ہیں جن میں نیپال، چین اور بھارت بنیادی فریق ہے۔ جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں سارک کے رکن ملک مالدیپ کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹا ملک بھی بھارتی سازشوں سے محفوظ نہیں۔ مالدیپ میں ان دنوں میں انڈیا آؤٹ یعنی بھارت کو باہر نکالو مہم زوروں پر ہے اور عوام و خواص سراپا احتجاج ہو کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ مالدیپ سے بھارتی تسلط ختم ہونا چاہیے کیونکہ مالدیپ کے تمام وسائل پر بھارت قابض ہو چکا ہے۔ مالدیپ کے عوام اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جاری اس مہم پر مالدیپ کی موجودہ حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ انسانی حقوق کی اس پامالی پر بھی مالدیپ میں شہری غم و غصے کا شکار ہیں۔ علاوہ ازیں بھارت اپنے اس ہمسایہ ملک میں 1 سے زائد مرتبہ فوج کشی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ مالدیپ کی مختلف حکومتیں مثلاً کبھی مامون عبد القیوم اور کبھی محمد نشید دلی سرکار کا شکار بنتے رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہی وہ وجوہات ہیں کہ بھارتی ہٹ دھرمی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے باعث جنوبی ایشیا میں سارک تنظیم کبھی اپنا مؤثر وجود ثابت نہیں کر پائی، جبکہ عالمی سطح پر علاقائی تعاون کی مختلف تنظیموں مثلاً آسیان، یورپی یونین اور افریقی یونین اپنے قیام کے اکثر مقاصد حاصل کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ سارک کو بنیادی طور پر جن چیلنجز درپیش ہیں ان میں سر فہرست اس خطے میں علاقائی تعاون کا رجحان زوال پذیر ہونا ہے، جس کے نتیجے میں 2 طرفہ تعاون کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ 9/11 کے بعد سے بتدریج دنیا میں ایسا ماحول بن گیا کہ 2 ممالک کے مابین باہمی تعلقات کو ساری اہمیت دی جاتی ہے اور علاقائی تعاون کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ابتدائی برسوں میں چونکہ امریکہ ہی دنیا کی واحد سپر پاور تھا، لہذا علاقائی تعاون کی تنظیموں کی موجودگی امریکہ کے لیے مفید تھی، مگر 9/11 کے بعد جب چین اور روس متوازی قوتیں بن کر ابھریں تو بڑے ممالک کے مابین سفارتی، معاشی اور فوجی رساکشی آرڈر آف دا ڈے بن گئی۔ امریکہ چونکہ خود افغانستان، ایران، عراق، لیبیا اور شام وغیرہ میں الجھ گیا، اس لیے فطری طور پر ان جنگوں کے سائے میں علاقائی تعاون کو فروغ دینا شدید مشکل ہو گیا اور سبھی معاملات 2 طرفہ تعاون پر مرکوز ہو کر رہ گئے۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ بھارت خود کو منی سپر پاور یا علاقائی سپر پاور تصور کرنے لگا اور اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف توسیع پسندی کو اپنا حق سمجھنے لگا۔ خصوصاً روس یوکرین جنگ میں بھی عالمی برادری کے ایک حلقے کی نگاہیں بھارت کی طرف لگی رہیں اور وہ مزید خود پرستی میں مبتلا ہوتا گیا۔ اسی لیے مستقبل میں بھی سارک کے علاقائی طور پر تعاون کے بڑے اور مؤثر پلیٹ فارم بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی ہیں کہ جب تک بھارت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنی روش اور مفاد پرستانہ پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا۔
آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.